کینیڈا کی پولیس نے 12 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کینیڈا کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا آپریشن ہے جس میں 8 پاکستانی شامل ہیں، یعنی 8 پاکستانی وہ لوگ ہیں جن کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا اور یہ طویل عرصے سے کینیڈا کے اندر رہ رہے تھے، لیکن جس طرح کا گھناؤنا کام یہ وہاں پر سر انجام دے رہے تھے، پولیس نے ان کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں، میں ان کے نام آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ تمام چیزیں اس لیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے اور یقین جانیے جو شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہاں پر روٹی کما رہے ہیں وہ بھی ان 8 لوگوں کی دھوکہ دھڑی سے محفوظ نہیں رہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب ان کے پاس سے 3 لاکھ کینیڈین ڈالرز برآمد ہوئے جب پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا مارا۔ یہ پچھلے 8 سالوں سے کس طرح کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہے آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب پاکستانی قوم بڑی دلچسپ قوم ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں نا اپنا نام روشن کرتے ہیں، اپنے خاندان کا نام روشن کرتے ہیں، اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر نہ صرف پاکستانیوں کو، پاکستان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ پاکستانی پاسپورٹ لے کے سفر کریں گے، جس بھی ایئرپورٹ پر آپ جائیں گے دیکھیں گے جناب آپ کی پاکستانی نیشنلٹی ہے، پاکستانی پاسپورٹ پر آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی ڈبل چیکنگ کی جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ جہاں جاتے ہیں نا اپنی چھاپ چھوڑ کر آتے ہیں، اپنی اصلیت وہاں پر چھوڑ کر آتے ہیں۔ کینیڈا کے اندر تاریخ کا ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کینیڈا میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ 12 لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس میں سے بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے، اور آپ سنیں گے کہ وہ جس طرح کا اسکیم وہاں پر چلا رہے تھے، جس طرح کی 2 نمبری کر رہے تھے، جس طرح کی وہ صورتحال سے وہاں پر لوگوں کو دوچار کر رہے تھے، کینیڈین حکام بھی چکرا گئے کہ جناب یہ کس طرح کا اسکیم ہو رہا ہے، کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں ہو رہا تھا، پچھلے 8 سال سے منظم کارروائی کے تحت یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں، اور پچھلے 2 سال پہ کینیڈین حکام نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، ان کے خلاف آپریشن ہوگا، اور تقریباً 8 پاکستانی ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے، جن کے پاس سے 3 لاکھ کینیڈین ڈالرز برآمد کیے گئے ہیں، اور تقریباً 4 لاکھ کینیڈین ڈالرز کا انہوں نے باقاعدہ طور پر دھوکہ دھڑی کی ہے۔ انہوں نے بینکوں پر جا کر مختلف آئیڈینٹی سے نام بنوائے تھے اور وہاں سے کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ لیے تھے اور پوری دنیا کے اندر دھوکہ دھڑی کر رہے تھے۔ ابھی معاملہ ہے کیا، اس پر آج ذرا ڈیٹیل بات کریں گے، کیونکہ ہمارے پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد کینیڈا میں رہتی ہے، امریکہ میں رہتی ہے، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو پوری انفارمیشن دوں تاکہ آپ بھی اس طرح کی 2 نمبریوں سے بچ سکیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے کوشش میری یہی ہوگی آپ کے ہر میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب ہوا یہ کہ کینیڈین حکام نے، کینیڈین پولیس نے 12 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں سے بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ جو پاکستانی نام ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس میں رانا فیصل ہیں، اس کے علاوہ راشد ہیں، اس کے علاوہ عثمان سیف بھی ہیں، حمزہ بیگ بھی ہیں اور حسنین بھی ہیں۔ یہ تمام لوگ شامل ہیں جس میں سے راشد اقبال بھی ہیں، اور ان کے پاس سے 3 لاکھ کینیڈین ڈالرز برآمد کیے گئے ہیں۔ اب یہ کر کیا رہتے ہیں، اب آپ بڑے غور سے سنیے۔ امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں یا کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں، اس بات کو بخوبی اندازہ ہوگا، نیشنل سیکیورٹی نمبر امریکہ کے اندر یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ نمبر ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر NIC ہوتا ہے، اسی طریقے سے امریکہ کے اندر نیشنل سیکیورٹی نمبر ہوتا ہے، اور اگر آپ کو نیشنل سیکیورٹی نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے تو یقین جانیے پھر آپ پورے امریکہ کے اندر کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کا ایک نمبر ہوتا ہے سوشل انشورنس نمبر، اس کو SIN کہا جاتا ہے۔ یہ 9 ڈیجٹس پر مشتمل ہوتا ہے، یہ آپ کو دیا جاتا ہے تاکہ آپ بینک اکاؤنٹ کھول سکیں، آپ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے مستفید ہو سکیں، آپ اپنے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے دنیا میں جہاں پہ کینیڈا میں آپ جاب کرنا چاہیں، آپ کو انہی نمبرز کی بنیاد پر، کیونکہ آپ کو آئیڈینٹی دے دی نا انہوں نے۔ اگر آپ وہاں پر وزٹ ویزے پہ جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ رہنے کی نیت سے جائیں گے اور اگر آپ کو نیشنلٹی ملنے ہی والی ہوگی تو آپ کو پہلے یہ نمبر الاٹ کر دیے جائیں گے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگوں کی نیشنل آئیڈینٹی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ SIN جو ہے سوشل انشورنس نمبر، یہ لوگوں کا چرا لیتے ہیں۔ رینڈم بندے کا کسی کا بھی سوشل انشورنس نمبر انہوں نے چرایا، اس سے جا کے یہ مختلف بینک میں مختلف آئیڈینٹی کے ساتھ بینک اکاؤنٹس کھولتے، وہاں سے ڈیبٹ کارڈ ان کو ملتا ہے، کریڈٹ کارڈ ملتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ بڑا ایزی ہوتا ہے امریکہ اور کینیڈا کے اندر ملنا، یہ وہاں سے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ لیتے اور اس کے بعد یہ دنیا بھر میں اس نام سے شاپنگ کرتے جس کا وجود ہی نہیں ہوتا تھا۔
اب جس کا وہ سوشل انشورنس نمبر ہوتا ہے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ اس کے نام سے اس کے نمبر سے اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اور ایک نمبر پر یعنی 9 ڈیجٹس کا جو ایک نمبر ہوتا ہے اس پر انہوں نے کئی نام رجسٹر کروائے ہوئے تھے۔ پولیس کو اندازہ ہو جاتا ہے جناب، 2 سال پہلے سال 2022 میں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، باقاعدہ کارروائی کی جاتی ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، اور آپریشن کے دوران ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور جہاں پر چھاپا مارا جاتا ہے وہاں سے تقریباً آپ یہ سوچیے کہ $3 لاکھ ان کے پاس سے برآمد ہوئے۔ اچھا جناب، جب ان کو گرفتار کرنے کے بعد پریس کانفرنس کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو رقم ہے نا یہ کبھی سیدھے کاموں میں استعمال نہیں ہوتی، مطلب آپ گھر کی شاپنگ کر رہے ہیں، راشن ڈلوا رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، ایسی چیزوں میں یہ استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں پکڑائی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس طرح کے کاموں میں استعمال ہوتی تھی، جیسے منشیات کو خریدنا، جس طرح سے بچوں کی باقاعدہ طور پر ادھر سے ادھر اسمگلنگ کرنا، ٹھیک ہے، ہیومن اسمگلنگ کرنا، اس طرح کے معاملات میں یہ تمام لوگ انوالو تھے۔ آپ سوچئے یہ پاکستانی کینیڈا کے اندر جا کے، امریکہ کے اندر جا کے کس طرح کا گھناؤنا کام کر رہے تھے، اور اب ان کینیڈین حکام کے لیے یا امریکن حکام کے لیے ٹوٹل پاکستانیوں کے بارے میں جو رائے ہوگی نا وہ ان 8 افراد پر مشتمل لوگوں کی رائے ہوگی، جو انہوں نے 8 لوگوں کے بارے میں اپنی رائے بنائی ہوگی۔ یہ سمجھتے ہوں گے پورا پاکستان ایسا ہی ہے۔ لیٹ سپوز اگر اسلام آباد میں میرے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یار چلیں اسلام آباد والے سارے ایسے ہی ہیں، لاہور میں ہوتی ہے، کراچی میں اگر چھینا جھپٹی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب کراچی کے تمام لوگ ایسے ہی ہیں، لاہور میں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جناب تمام لاہوری ایسے ہی ہیں۔ تو کینیڈین حکام نے ان 8 پاکستانیوں کو دیکھ کر پورے پاکستان کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہے، اور وہ رائے کچھ اس طرح کی کہ جناب تمام لوگ دھوکہ دھڑی میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ جہاں جاتے ہیں جناب اپنا نام ضرور روشن کرتے ہیں۔ اب ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو اتنی سنگین سزا سنائی جائے گی کہ یہ دوبارہ کبھی دنیا کی شکل دیکھ نہیں سکیں گے، آزاد ہوا میں سانس نہیں لے سکیں گے، اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔